سیم ہے، یعنی جس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی چیز سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. ہم اس کو بھی ترتیب کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں. پہلی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر انسان کے شرمگاہ کے دونوں راستوں سے کوئی بھی چیز نکل آئے تو اس سے انسان کا وضو خراب ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان کو وہم ہو پتہ نہیں میری ہوا خارج ہو گئی ہے، پتہ نہیں میرا وضو خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں مجھے وضو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، وہم کی صورت میں وضو نہیں کرنا، آپ نماز اپنی پوری کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر وہم ہے تو پھر آپ نے وضو نہیں کرنا. ہاں اگر آپ کو بدبو محسوس ہو یا آپ کو واقعہ یقین ہو کہ میری ہوا خارج ہو گئی ہے، میرا وضو خراب ہو گیا ہے، اس صورت میں آپ وضو کریں گے. یہ وضو کا نقص ہے، یہ وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے. اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو لگ جائے، یعنی کہ من مس فرجہ، جو اپنی شرمگاہ کو جس کا ہاتھ لگ جائے، فلیتوضأ وضوءہ للصلاۃ، وہ دوبارہ مکمل وضو کرے جس طرح وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے. یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنا. پہلی چیز کیا تھی؟ اذا خرج من السبیلین، جب شرمگاہ کے دونوں راستوں سے ہوا خارج ہو جائے یا کوئی ویسے پانی نکل آئے تو انسان کا وضو ختم ہو جاتا ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق جب انسان نیند میں ہوتا ہے تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر نیند سے اٹھے اسے دوبارہ سے پھر وضو کرنا چاہیے. اسے نہیں پتا اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کا وضو ہے کہ نہیں ہے، اس لیے اس کا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. اور نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اگر میں وضو کرنے کے بعد بکری کا گوشت کھا لوں کیا میں دوبارہ وضو کروں گا؟ فرمایا نہیں، ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کے پیغمبر میں اونٹ کا گوشت کھا لوں؟ فرمایا ہاں اگر تم اونٹ کا گوشت کھاؤ تو اس صورت میں تم وضو کرو گے. یعنی کہ اونٹ کا گوشت بھی نواقض وضو میں آتا ہے، اس سے بھی وضو انسان ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو جائے، اگر کوئی بندے کو غش پڑ جائے، بے ہوش ہو جائے تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کہتے ہیں جی کہکا لگایا تو وضو خراب ہو گیا، یا کہتے ہیں جی اگر ریشہ نکل آیا، پیپ نکل آئی، خون نکل آیا تو ناظرین اس سے وضو خراب نہیں ہوتا. یہ کیا بات نہیں ہے. صحابی نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے اس کے تیر لگ گیا ہے، اور دوسرے صحابی کو ٹینشن ہوئی، تیر نکالنے لگا، کہتا ابھی ٹھہر تو یار، تیر نہ نکالنا، میں نماز شروع کرتا ہوں، جب نماز پڑھ رہا ہوں گا نا میرے تب تیر نکال لینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے تیر نکالا ہے، خون نکلا ہے، وہ نماز پڑھی جا رہا ہے، تو اس سے وضو خراب نہیں ہوتا. یہ سب مسئلے نہیں ہیں، یہ تکسریں ہیں. یہ نماز، یہ وضو اس طرح خراب نہیں ہوتا. میں نے جو نواقض بیان کیے ہیں، پہلا بیان کیا کہ اذا خرج من السبیلین، جب شرمگاہ سے کوئی چیز نکلے وضو خراب ہوتا ہے. جب انسان کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے وضو خراب ہوتا ہے. انسان سو جائے، نیند آ جائے وضو خراب ہوتا ہے. اونٹ کا گوشت کھا لے وضو خراب ہوتا ہے. بے ہوش ہو جائے اس کا وضو اس میں بھی خراب ہو جاتا ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر آپ جنبی ہو چکے ہیں، آپ محتلم ہو چکی ہیں، غسل کرنا آپ پہ واجب ہو گیا ہے، اس کا انداز نبی علیہ السلام نے بتایا، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے آپ جب بیت الخلاء میں جائیں گے تو آپ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈال لیں. اب تو شاور آ چکے ہیں، آپ ویسے بھی آپ ہاتھ دھو سکتے ہیں اچھی طرح صابن کے ساتھ. اس کے بعد آپ نماز والا وضو کریں گے. کون سا؟ نماز والا. جس طرح آپ نماز پر، جیسے میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ ایک ہی چلو کے ساتھ منہ میں اور ناک میں پانی چڑھانا ہے. نماز والا وضو کرنا ہے آپ نے. اور وہ وضو کرنے کے بعد جب آپ سر کے مسا تک پہنچتے ہیں تو آپ نے سر پہ 3 مرتبہ چلو بھر کے پانی ڈالنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پورے جسم پہ پانی بہا لینا ہے. بہانے کے بعد آپ نے اپنے پاؤں دھونے ہیں اور پاؤں کی انگلیوں کو اچھی طرح خلال کرنا ہے. یہ آپ کا غسل ہے، اور یہی غسل کا طریقہ نبی علیہ السلام کو سنت ہے. غسل کا طریقہ اور وضو کا طریقہ، اس کے نواقض اس لیے بتایا گیا کہ اکثر بھائیوں کو، بہنوں کو، مسلمانوں کو وضو بھی کرنا نہیں آتا اور نماز بھی پڑھنی نہیں آتی. انشاءاللہ پھر کبھی ہم نماز کا طریقہ بھی پریکٹیکلی آپ کے سامنے بیان کریں گے. خواتین غسل کریں تو غسل کے دوران وہ اپنے بال اگر نہ بھی کھولیں تو اچھی طرح اپنے بالوں کی جو جڑیں ہیں ان کو بھی اگر وہ دھو لے تو کافی ہے. بال کھولنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے. تو اس لیے یہ تھا غسل کا اور وضو کا طریقہ. اگلی چیز اس میں جو بیان کی گئی وہ ہے جہاد کا حکم کہ وَمَا لَكُمْ لَا